السلام علیکم، میں محمد کاشف رحمان۔ جیسے مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں وقتاً بوقتاً میڈیکل انفارمیشن دیتا رہتا ہوں الرحمان میڈیکل سٹور کیلوال چینل پہ۔ آج ہم بات کریں گے خاندانی منصوبہ بندی، جس کو ہم کہتے ہیں فیملی پلاننگ۔ وہ کیا ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ وہ ہوتی ہے جب ایک شادی شدہ جوڑا سال بعد بچہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے کے لیے سوچتا ہے، پھر میاں بیوی مل کے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے اب دوسرا بچہ جو پیدا کرنا ہے وہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 4 سال بعد جو بچہ ہے دوسرا پیدا کرنا ہے۔ ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی۔ یہ نہ صرف ماں اور بچے کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ آپ کے گھریلو اور معاشرتی جو استحکام ہوتا ہے اس میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب ہم بات کریں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو طریقہ کار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے عارضی طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری میتھڈ۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مستقل طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ میتھڈ۔ عارضی طریقے میں کون کون سے میتھڈ استعمال کی جاتے ہیں، پہلے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم مستقل میتھڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ عارضی طریقے میں جو میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایک ہے کنڈوم آتا ہے، جس کو ہم ساتھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا مائی حمل گولیاں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آئی یو ڈی۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آپ کا انجیکشن، اور پانچویں نمبر پہ آتے ہیں آئی ایم پلانٹس۔ کنڈوم کی بات کریں، کنڈوم جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ حمل کے علاوہ آپ کے جو جنسی امراض پھیلتے ہیں، جنسی بیماریاں پھیلتے ہیں، ان کو بھی یہ روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا مائی حمل گولیاں۔ مائی حمل گولیاں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں برتھ کنٹرول پیلز۔ برتھ کنٹرول پیلز جو ہوتی ہیں خواتین کے لیے ہوتی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ ایک گولی کھانی پڑتی ہے۔ برتھ کنٹرول پیلز کون کون سی ہوتی ہیں؟ ای سی بی آ جاتی ہے، اس میں ایم کیٹ آ جاتی ہے، فمیلا آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں اور بھی برانڈ جو ہیں دستیاب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے انجیکشن۔ انجیکشن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کانٹراسیپٹیو انجیکشن۔ یہ ہر 1 سے 3 ماہ بعد لگوانا پڑتا ہے عورت کو۔ یہ آپ کا 1 سے 3 ماہ وقفہ شروع ہو جاتا ہے، 3 ماہ تک وقفہ رہتا ہے، آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آئی یو ڈی۔ آئی یو ڈی جو ہوتا ہے انٹرا یورین ڈیوائس ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مرینا۔ یہ ایک چھوٹا آلہ ہوتا ہے جو عورت کی رحم میں لگایا جاتا ہے۔ یہ اس کے لگانے سے کئی سال تک جو ہے اولاد نہیں ہوتی، کئی سال تک حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں آئی یو ڈی، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا یورین ڈیوائس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں میتھڈ اس میں آتا ہے جو ہے آئی ایم پلانٹس۔ آئی ایم پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے جو عورت کے بازو میں لگائی جاتی ہے، چاہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہو یا لیفٹ سائڈ، دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوائس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے جس کو آپ بازو میں لگاتے ہیں، اور اس سے آپ کے 3 سے 5 سال تک اس اسٹک کا اثر رہتا ہے، حمل نہیں ہوتا، جس سے آپ کا 3 سے 5 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اب بات کرنا چاہیں تو پرماننٹ میتھڈ کی، پرماننٹ میتھڈ وہ ہوتے ہیں مستقل میتھڈ جس میں ایک مرد کا میتھڈ ہوتا ہے اور دوسرا عورت کا۔ مرد میں کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے ویسکوٹمی ایک میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا سا مرد کا آپریشن ہوتا ہے، جس سے مرد کے جو جراثیم ہوتے ہیں عورت پہ منتقل نہیں ہوتے۔ اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ویسکوٹمی۔ اور خواتین میں کا دیکھا تھا خواتین میں تو اس میں آتا ہے ٹیوبل لیکیشن۔ ٹیوبل لیکیشن خواتین کا میتھڈ ہے۔ اس میں خواتین کی جو بیض دانی ہوتی ہے، جس کو ہم بچے دانی کہتے ہیں، ان کی جو ٹیوبز ہوتی ہے جس کو ہم فلوپین ٹیوبز کہتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، دونوں فلوپین ٹیوبز کو۔ بچے دانی ایک ہوتی ہے، فلوپین ٹیوبز 2 ہوتی ہیں، دونوں کو اچھی طرح باندھ دیتے ہیں، جس سے حمل نہیں ٹھہرتا، بچہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایگز جب ریلیز بھی نہیں ہوگے تو حمل کہاں سے ٹھہرے گا۔ اس لیے یہ خواتین کے لیے جو میتھڈ ہے وہ ٹیوبل لیکیشن ہے، یہ پرماننٹ میتھڈ بتا رہا ہوں۔ اور جو مرد میں جو ہے میتھڈ جو استعمال ہوتا ہے وہ ویسکوٹمی ہے، جس سے مرد کا آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جراثیم مرد کے ہوتے ہیں وہ خواتین میں منتقل نہیں ہوتے۔ اور جو خواتین کا جو میتھڈ ہے وہ ٹیوبل لیکیشن ہے۔ اس میں خواتین کے بیض جو بچے دانی ہے ان کی ٹیوبز جو ہوتے ہیں فلوپین ٹیوبز، اس کو باندھا جاتا ہے، جس سے جو ہے بچہ جو ہے پیدا نہیں ہوتا۔ وقفے کے جو ہے جو خاندانی منصوبہ بنانا چاہتے ہیں آپ، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قدرتی خاندانی منصوبہ بندی کی اگر ہم دیکھیں تو خواتین جو مخصوص ایام ہیں ان کے حساب سے حمل کے جو امکانات
کم یا زیادہ ہوتے ہیں، ان دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی میڈیکل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الرحمان میڈیکل اسٹور گیلوال کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے گا۔